we understand as to what we are reading. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دعائیں اور قرآن میں فرق ہے. دعا آپ انگلش میں پڑھ سکتے. سورہ یوسف جو قرآن کا 13 سورہ ہے، سورہ نمبر 13 سورہ یوسف. سورہ یوسف میں اللہ یہ بول رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. ویری کلیئر کہ عربی میں ہم نے نازل کیا. تو قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ثواب آپ کو عربی میں پڑھنے کا ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن عربی میں جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ عربی ہی میں ملے گا. قرآن کو آپ اپنی لینگویج میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پڑھ رہے فائن، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں قرآن پڑھنے کا ہے. دعا ہے، دوسری دعائیں کمیل ہے، دوسری جتنی دعائیں ہمارے وہ آپ انگلش میں پڑھ لو ٹو انڈرسٹینڈ. ایون قرآن پہلے آپ عربی میں پڑھو، کم از کم ایک رکوع سمجھتے، ایک رکوع پڑھو عربی میں، اس کے بعد آپ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ٹرانسلیشن پڑھو. لیکن عربی میں قرآن پڑھنا لازم ہے. یہ نہیں کہ ہم عربی میں نہیں پڑھتے، ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یو ہیو ٹو لرن دس لینگویج. اب یہ بولتے ہیں کہ ہمارے کو لینگویج نہیں آتی، عربی نہیں آتی، دیٹس وائی وی آر انگلش میں، اردو میں، گجراتی میں پڑھے. آپ پڑھو، لیکن آپ کو جواب دینا ہے عربی میں. قرآن کا جو ثواب ہے وہ عربی میں پڑھنے کا، انگلش میں پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. Why only ladies have to do parda? Why not boys? Very interesting, huh? Very interesting. پردہ عورت پہ واجب ہے، مرد پہ واجب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے مرد پہ واجب. مرد کو پردہ کرنا ہے، نامحرم کے سامنے جانا ہے، اس کو گناہ ملے گا اگر وہ نامحرم کو اسٹیئر کر رہا. پلیز تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے، آپ لوگ کلیور ہو کے سنیں. میری ٹیپ تو ہو رہی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. پردہ عورت پہ واجب ہے، عورت کو چاہیے پردہ کرے. مرد اگر کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملے گی، گناہ ہوگا. لیکن مرد کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے. اگر وہ آ رہی ہے سامنے بغیر پردے کے تو اس کو اس کا عذاب ہے. مرد کتنی بات کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آفس میں ہیں، آپ آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، اگر انڈیا میں آفس میں کام کر رہے ہیں، حجاب نہیں ہے انڈیا میں، لیکن آپ اتنا ہی بات کریں گے عورت سے. مرد کا پردہ اتنا ہی بات کریں گے آفس میں. مثال دے رہا ہوں میں، آفس میں کام کرنے کا، آپ اس عورت سے اتنا ہی بات کریں گے جتنا آپ کو کام ہے. یہ نہیں کہ آپ اس سے بیٹھ کے جو ہے نا باتیں کرتے رہیں گے، اپنا ٹائم پاس کریں گے. نو، وہ حرام ہے. بے پردہ عورت ہے، آپ آفس میں کام کر رہی، کیا کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ آفس چھوڑ کے چلے جائیں. آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ کے کلیگز ہیں، وہ بے پردہ ہیں، تو آپ اس عورت سے اتنا ہی بات کریں گے. اور بات بھی کریں گے صرف آنکھ میں آنکھ ڈال کے. یہ نہیں کہ میں ڈیٹیل میں ممبر پہ نہیں جا سکتا کہ آپ پورا دیکھتے ہوئے بات نہیں کرنا ہے. آپ کو اتنا بات کرنا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ یہ میرا کام ہے، یہ کام کرو، بس دیٹس آل. مرد پہ پردہ واجب نہیں ہے، عورت پہ واجب ہے. I am studying in a Catholic school. When there is a celebration in our school, they give us some snacks. Can we eat them? نہیں، کیتھولک اسکول میں یا کوئی مشنری اسکول میں یا کوئی نان مسلم اسکول میں آپ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، لیکن اگر وہ آپ کو کنفرم ہے کہ جہاں سے آ رہا جو سنیکس آ رہے، اگر اف یو آر کنفرم شیور کہ یہ جو ہے ہمارے حلال ہے ہمارے لیے تو کھاؤ، حلال نہیں ہے تو نہیں کھانا ہے. اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. حلال حرام میں، رزق میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. جو کھانا حلال ہے وہی حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. آپ کسی اسکول میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، ایون آپ پارٹیز میں جاتے ہیں، کیتھولک کوئی پارٹی میں چلے، کرسمس کی پارٹی میں اب جائیں گے، مجھے پتہ ہے. تو جب جائیں گے تو آپ کو وہی کرنا ہے. اگر آپ سمجھ رہے یہ حلال ہے تو آپ کھانا ہے. اف یو آر شیور کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ اسنیکس کس جگہ سے آئے، کریم بیکری سے آتے ہیں، کریم بیکری سے آ رہے ہیں، اور گلوز پہن کے انہیں آپ کو سرو کر رہا، فائن، یو کین ایٹ اٹ. کریم بیکری آپ کو پتا ہے کہ کریم بیکری سے آ رہے، اندر کون بنا رہا وہ آپ کا بادریشن نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اندر کون بنا رہا یہ آپ کا. کریم بیکری ہے، رسول بیکری ہے، عبد الرحمان بیکری ہے، محمد بیکری ہے. آپ کو یہ کنفرم ہے کہ محمد بیکری سے اسنیکس آ رہے، اور جو سرو کر رہا وہ گلوز پہن کے سرو کر رہا، فائن، یو کین ایٹ اٹ. لیکن یہ شیور ہونا چاہیے آپ کو کہ کھانا کہاں سے آ رہا. اس لیے کہ ایک چیز، ایک بھی لقمہ حرام اگر پیٹ میں جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ 40 دن 40 days تک دعا قبول نہیں ہوتی.
Assalamu alaikum Maulana. वालेकुम सलाम. As the topic of this year's Majalis is current issues, we would really appreciate if you could include something about talaq in one of your majlises, as this is one of the current issues that is increasing rapidly and is very painful to see our Muslim brothers and sisters going through this such issues. इंशाल्लाह ये मेरी टॉपिक में है, मैं आप यहाँ आंसर नहीं करूँगा, मेरे 5 मजलिसें और बाकी हैं. तलाक के ऊपर जब टॉपिक आएगी तो मैं क्लियर कर दूंगा उसका. Is hookah, which does not contain tobacco, allowed according to Aga Sistani Sahib? जब सिगरेट अलाउड है तो हुक्का क्या है? हमारे मर्जा आगाए खुई सिगरेट पीते थे. जो लोगों ने आगाए खुई की ज़ियारत की वो जानते हैं. तो बस ठीक है, जब सिगरेट पीना है तो अब हुक्का क्या है भाई? Significance of more. सिग्निफिकेंट ऑफ More. Sister. What should be done if it is not there? Is it a must to use it while praying namaz? मस्ट नहीं है. सजदा कहाँ करना ये सवाल है. ये सवाल इनकम्प्लीट है. ये सवाल करो कि सजदा कहाँ कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते. डेट इज इंपॉर्टेंट कि हम नमाज कहाँ पढ़ सकते, हम नमाज कहाँ नहीं पढ़ सकते. जो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ खाने की है, जो चीज़ पहनने की, उस पर सजदा नहीं होता. ये एक फ्रेम है इस्लाम का. जो चीज़ आप खाते हैं वो लीव्स, मिसाल के तौर पे पालक, मिसाल दे रहा हूँ, वो लीव्स वो आप खाते हैं, उस पर सजदा नहीं हो सकता. पालक के पत्ते के ऊपर दूसरे पत्ते जैसा है, मनी प्लांट का पत्ता है, उस पर आप सजदा कर सकते हैं. सजदे के लिए सबसे बेहतर चीज़ है मिट्टी, खाक. खाक शिफा हम इसलिए लेते कि करबला के बाद खाक शिफा ली गई, मजलूम करबला के रोज़े की खबर. खाक शिफा से पहले, वाक़े करबला से पहले 4 हिजरी में जंग ओहद हुई. सेकेंड वॉर ऑफ इस्लाम, जंग ओहद. जंग ओहद में आज भी जनाब हमज़ा की खबर मुबारक मदीने में है. अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह. जंग ओहद के बाद रसूल अल्लाह जनाब हमज़ा की खबर की खाक को लिए बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह शहजादी भी खाक को लेकर उस खाक पे बीबी सजदा करती थी. करबला से पहले जनाब हमज़ा की खबर की मिट्टी लेके सजदा किया गया. उसके बाद वाक़े करबला के बाद चौथे इमाम अपनी पूरी लाइफ चौथे इमाम अपने बाबा की खबर की खाक को अपने साथ रखते थे, और रखकर जितना सवाब इमाम ने बताया, और हमेशा इमाम हुसैन की खबर की खाक पे चौथे इमाम सजदा करते थे. तो ये हमारे इमामों की सीरत है, इसीलिए हम खाक पे सजदा, खाक के जीवा पे करते. और सजदा अगर आप जैसा ओपन मिट्टी है, खाक है, सजदा आपके पास नहीं है, तुरबा आपके पास नहीं है, तो आप जो है मिट्टी पे सजदा करो, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन आप उस चीज पे नहीं कर सकते कि जो चीज खाते हैं, जो चीज पहनते हैं. Why we don't have to shave? Is it wajib or sunnat? Please explain in detail. दिस इज वाजिब. आगाए शीस्तानी, आगाए अबुल कासिम अल खुई, आगाए खुमैनी, आगाए खामेनाई, ये तो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है. ऊपर चले जाओ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप तौज़ी उठाओ, इंटरनेट पे तौज़ी है, और तौज़ी में देखो कि हर मर्जा एक ही बात बोला कि दाढ़ी का मूंडना हराम है, दाढ़ी को शेव करना हराम है. छोड़ने की बात नहीं की, दाढ़ी उन्होंने जो बताया कि दाढ़ी को शेव करना हराम है. जब शेव नहीं करेंगे तो दाढ़ी आएगी. इट्स वेरी सिंपल. उसके दूसरी चीज़, हर मर्जा का ये फतवा है कि दाढ़ी का मूंडना हराम है. अब इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई नहीं है. आप तौज़ी उठाओ, इंटरनेट पे जाओ, चेक करो कि दाढ़ी का मुड़ना जायज़ है या हराम है. हर मर्जा लिखता है कि दाढ़ी का मुड़ना हराम है. Being a non-Muslim country, is it permitted to evade government taxes? मैं 5 दिन बॉम्बे में आ रहा हूँ, प्रॉब्लम ना आ जाए मुझे. ऐसा नहीं है. देखिए एक चीज़ है, ये बहुत गलत बात है कि आप, मतलब मैं चोरी सिखाऊं, ये करना भी नहीं चाहिए. कोशिश करो कि आप स्ट्रेट रहो, आप अपने कैरेक्टर को ऐसा करो कि लोग बोले कि मुसलमान कभी भी टैक्स से बचता नहीं, टैक्स देता है. उससे फ़ायदा हमारा रिलीजन का प्रोपोगेशन होगा. आपका वो पर्सनल मामला है, आप कोई मौलाना या कोई मर्जा आपको इस पर फतवा कभी भी नहीं देगा. हम उस चोरी कभी भी नहीं सिखा सकते. इस्लाम चोरी सिखाना परमिट नहीं करता. इट्स वेरी सिंपल.
آپ کسی جگہ رہو, ملک سے اپنے وطن سے وفاداری لازم ہے, حب الوطن لازم ہے. رسول اللہ مکے سے بے انتہا محبت کرتے تھے, جبکہ آپ پوری زندگی مدینے میں گزارے اور دفن بھی وہیں ہوئے, لیکن ہمیشہ مکے کو یاد کرتے تھے. کیوں یاد کرتے تھے؟ آپ کا وطن تھا وہ. اسلام یہ بولتا ہے کہ حب الوطنی, وطن سے محبت کرنا, اپنی نیٹو پلیس سے محبت کرنا وہ مسٹ ہے. چوری اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا, وہ آپ کا پرسنل ہے, یو ڈیسائیڈ یور سیلف. It is a request to please speak about inter-caste marriages because we Shia girls like us suffer. Where will the Shia girls go? Why do Shia boys opt getting married to a girl who's not from our caste? Please, it's a trend nowadays. They feel it is sawab. Please make them understand under what condition it is, if it is. دیکھیے, انٹرکاسٹ میرج میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می پلیز. میں جو اسلام کا رول ہے جو میں وہ بتا رہا ہوں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, اس لیے کہ میری آواز لیڈیز بھی سن رہے. انٹرکاسٹ میرج کرتا ہے, کوئی نان مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے, اور اگر وہ اس کو اسلام پہ لاتا ہے تو بہت ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. وائس ورسا ہے, لڑکی کرتی ہے اور اس کو اسلام پہ لاتی ہے. ایک چیز یاد رکھے, نان مسلم سے نکاح نہیں ہوتا, نان مسلم سے نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی نان مسلم لڑکی ہے اور لڑکا شیعہ ہے اور نان مسلم سے کر رہا ہے, وہ بولا ٹھیک ہے تم اپنے ریلیجن پہ چلو, میں اپنے ریلیجن پہ چلتا ہوں, یہ نکاح نہیں ہوتا, حرام ہے. اس کو اسلام قبول کرنا لازم ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا لازم ہے. اسلام کو ایک اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت کی گواہی دینا لازم ہے, اس کے بعد وہ پاک ہوتی ہے. دوسری چیز, میں کوئی انکریج نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل انکریج نہیں کر رہا ہوں, میں کنڈیم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمیونٹی میں پہلے شادی کرو, لیکن if اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو آپ ریلیجن میں لا رہے تو وہ بے انتہا ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. لیکن بعد میں مت لاؤ, شادی کے لیے مت کرو. اس کو بتاؤ کہ پہلے شادی سے پہلے ریلیجن بتاؤ. اگر if she accept from her heart then do it. One Catholic girl got married to a Shia boy, then she converted herself fully. She prays namaz and reads the Quran. Now she has grown up children, but still some people say that her marriage is haram. Can you enlighten this? No, یہ حرام ہے کسی کو. اگر آپ کوئی آپ کے ریلیجن میں آ رہا, آپ کے مذہب میں آ رہا, تو یو شوڈ ویلکم, ہم اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر کوئی اپنے ریلیجن کو چھوڑ کے شیعائزم ایکسیپٹ کر رہا تو ہول ہارٹیڈلی آپ کو اس کو ویلکم کرنا, پوری کمیونٹی ویلکم کرنا. ورنہ کیا ہوگا کہ دوسری کمیونٹی کے لوگ آپ کے ریلیجن میں نہیں آئیں گے. یہ حرام ہے کبھی کسی کو ٹانٹ کرنا, یہ بولنا کہ تم دوسری ریلیجن کے, اسٹل یو آر فالوئنگ دیٹ ریلیجن. ہاؤ یو نو کہ اسٹل شی از فالوئنگ دا ریلیجن؟ اف شی سے اسلام کیا بولتا ہے؟ اسلام یہ بولتا کہ اگر تم زبان سے خالی اتنا بول دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر چیز تمہاری پاک ہو گئی. منافقت, سورہ منافقون رسول کے زمانے میں آیا. منافق کس کو بولتے ہیں؟ ہپوکریٹس کو بولتے ہیں. ہپوکریسی کو منافقت بولتے ہیں. ہپوکریسی کیا ہے کہ آپ کوئی چیز میں کلین نہیں رہتے, اس کے باوجود بھی وہ لوگ رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس لیے کہ کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے تھے, نماز پڑھتے تھے. ہپوکریٹس تھے, منافق تھے, اس کے باوجود بھی رسول اپنی محفل سے باہر نہیں کرے. تو اسی طرح اگر کوئی لڑکی آپ کے ریلیجن میں آ رہی, کیتھولک گرل, اور آ کے بول رہی کہ میں نماز پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں, وہ مجلس میں آتی ہے, عبادت کرتی ہے, تو 1% بھی ڈاؤٹ کرنا حرام ہے, آپ کو پنشمنٹ ملے گی. A girl does hijab, but insults it by doing things which is not to be done while in hijab. And a girl who does not do hijab, but is decent. مجھے کلیئر نہیں ہے, پھر سپورٹ. A girl does hijab, but insults it by doing things which is not to be done while doing hijab. And a girl who does not do hijab, but is a decent girl. So who is better, the one doing hijab for namesake or the one not doing hijab? How you can say namesake? How? کیسا میں بولوں کہ یہ آدمی جو ہے نیم سیک کے لیے کام کر رہا, مجھے کیسے معلوم؟ ہاؤ کین آئی سے؟ آپ کسی آدمی کو دیکھ کے بولیں گے کہ یہ نیم, یہ جتنی عبادت ہے یہ منافقت ہے, اس میں سیم تھی ہپوکریسی, نیم سیک کر رہا. ہاؤ کین یو سے ٹو اینی بڈی؟ ہاؤ یو کین سے؟ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. اسلام بولتا حسن ظن رکھو, بہت اسلام اس پہ سٹریس کرتا. ہر مومن کو کے لیے تم حسن ظن رکھو, سگے بھائی کے لیے حسن ظن رکھو. تم کسی کو بھی یہ کیسا بولتے کہ یہ نیم سیک کے لیے حجاب کر رہی, مے بی فرام ہر ہارٹ شی از ڈوئنگ. ہاؤ یو کین سے دس؟
یہ گناہ ہے. کسی کے اوپر اس کو کیا بولتے ہیں, تہمت لگانا, بہتان باندھنا. یہ بیک بائٹنگ سے بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک آدمی بول رہا کہ میں مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں, ارے یہ تو نماز ایسی پڑھ رہا, یہ تو ہپوکریٹ ہے. ہاؤ یو کین سے دس؟ یہ گناہ ہے کسی کو بولنا, کبھی نہیں بولنا چاہیے. اگر کوئی لڑکی حجاب کر کے آتی ہے تو اس کو ریسپیکٹ کرو. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ حجاب اینڈ اف شی از ڈوئنگ حجاب, یو آر سیئنگ کہ یہ ہپوکریٹ ہے, یہ نیم سے کے لیے کر رہی, حرام, گناہ میں پڑیں گے آپ. I am a girl still doing my studies. One boy proposed me and he is through me. He told me that he wants to marry me and he will allow me whatever my religion permits me to do. He is also trying to become a Shia. What should I do? Please help me. دیکھیے, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. Always action says. Action says. کیوں؟ میں بول رہا ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے نہیں, میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میں شادی کی محبت میں ریلیجن کو ایکسیپٹ کرو. نو, پہلے اس کو بولو کہ شیعہ ہو, اس کے بعد پھر جو بھی ڈیسیشن لینا ہے لینا. نو, یہ غلط ہے. اس میں کیا ہوتا ہے معلوم, ابھی میری ٹاپک میں وہی تھا کہ آپ اپنے ریلیجن پہ رہیں گے, ایک شادی کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں چینج نہیں ہوتا. واٹ از دا گارنٹی؟ ایٹ لیسٹ پہلے تو آپ کو پروف کر رہا نا, ایکشن سیز, پہلے تو پروف کر رہا, مجلس میں آ رہا, جو بھی آپ کے شیعزم کے وہ ہے, کلمہ برابر پڑھا, معصومین سے محبت کرا. اس کے لیے بہترین کیا ہے, اس کو بکس دو. میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں, اس لڑکی کو میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ, انگلش آتی ہے لڑکے کو, تو انگلش میں جو معصومین کے سیئنگس کے بکس ہے, بہار الانوار کا ابھی انگلش میں ترجمہ ہوا, باہر کتاب ہے, بہار دو, سیرت امیر المومنین کی کتاب دو, اس کو بکس دو, اس کو بولو پہلے پڑھو, پڑھنے کے بعد سمجھو, سمجھ کے پھر آپ ریلیجن کو اپنے چینج کرو. اٹس از not easy to change the religion. یہ یاد رکھ لیں آپ, it's not easy, it's very difficult, very difficult. جو by birth religion ہوتا نا, اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا. اگر چینج کوئی ہو جاتا ہے, it's very good, very good. تو آپ پہلے اس لڑکی سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اس لڑکے کو بکس دو, let him read, اور اپنے جو سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ, وہ سائٹس پہ جاؤ, بولو let him read, just sit with him اور بات کرو, سمجھو. اس کے بعد یہاں جو بامبے میں کوئی مولانا ہے, اس کے پاس لے کے جاؤ, let him speak, convince, اس کو convince کرو شیعزم, then do it. If education is important for girls, then why parents are stopping their girls going to college in hijab? If education is important for girls, then why parents are stopping their girls going to college in hijab? میری ٹاپک ہی ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں سٹاپ کر رہے حجاب کرنے سے. وائی؟ کتنا گناہ ہے کہ اگر میں باپ ہو کے میں اپنی بیٹی کو بولوں کہ بیٹا تو حجاب مت کر, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو کالج, سو واٹ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میں 5 days سے یہی چیخ رہا ہوں کہ یہ بچوں کو تم بتاؤ, بعد میں تم کو پرابلم ہوئے گا. انشاءاللہ کل پرسوں اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. دیکھیں, یہ سوال یہ ہے, انکمپلیٹ تھا, ابھی انہوں نے کمپلیٹ کیا کہ اگر لڑکی حجاب میں کالج جانا چاہتی ہے, وہ اپنی وش سے وہ جانا چاہ رہی ہے, تو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حجاب مت کریے, آپ بغیر حجاب کے جائیے. حجاب میں جائیے. پھر بھی اس کو روکے, وہ حجاب میں بھی جانا چاہیے کالج میں, تو ایجوکیشن کو روکو. اوکے, ایجوکیشن کو مت روکو بھائی. ایجوکیشن ہوگا تو ہمارا ویژن بڑھے گا, ویژن بڑھے گا. جہالت میں مولا علی سمجھ میں نہیں آتے. علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. اگر شیعہ جاہل ہوں گے تو بہت پرابلم ہے, بہت پرابلم ہے. ہم کو یہ اس سے نکلنا ہے باہر. میری خواہش ہے کہ ہر لڑکا ہر لڑکی پروفیشنل کورس میں جائے. کل پرسوں ٹاپک میں بتاؤں گا. میں یہ سال لکھنؤ گیا تھا, میں نے وہاں کے جو مین میڈیکل کالج ہے, ہیرا میڈیکل کالج, میں نے میرا ایک لیکچر تھا وہاں پہ, تو وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے میں نے ان کو یہی کہا کہ میڈیکل کالج میں نے یہ کہا کہ لکھنؤ شہر میں میڈیکل کالج ہے. آپ, میری خواہش کہ ہر سال لکھنؤ سے کم از کم 100 ڈاکٹرز باہر نکلنا. کیوں؟ آپ کے پاس ایک پورا ٹولس ہے, یہاں پہ کالج ہے اور شیعہ کالج ہے. یو گو اینڈ اسٹڈی اور باہر
نکلو. اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی, امام کو انجینئرز کی ضرورت پڑے گی, امام کو آرکیٹیکٹس کی ضرورت پڑے گی. آپ بولیں گے کیسے پڑے گی؟ I'll tell you. اس لیے کہ امام کوئی کام معجزے سے نہیں کرے گا, امام کی پوری حکومت ہے. مثال کے طور پر امام کوفے میں اور بامبے میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, یہاں پہ مومنین ہے. اس لیے کہ جب امام کی ٹوٹل حکومت ہو جائیں گی تو اس وقت ہر طرف جو ہے مومنین ہوں گے, تو امام اس وقت ڈاکٹرز کو بھیجیں گے. اس لیے کہ مولا علی کے زمانے میں بھی حکیم تھے, اس وقت بھی ڈاکٹرز تھے, ہر امام کے زمانے میں ڈاکٹرز تھے. تو اس وقت امام بولے گا ڈاکٹرز کو کہ فلاں مقام پہ جاؤ, ہمارے چاہنے والے ان کا علاج کرو. انجینئرز کو بنائے گا, بولے گا وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہا, تم جا کے کرو. آرکیٹیکٹس کو میپ بنانے کے لیے بولے گا. ہر چیز ایجوکیشن از مسٹ. اس لیے کہ ایجوکیشن ہوگا, ڈگری ہوگی, ڈاکٹرز بنیں گے اور امام کے پاس جائیں گے تو امام سینے سے لگائے گا, دور نہیں کرے گا. Is it giants to create miniatures of rosas of all imams and then kiss and decorate them with flowers and worship them? What do you mean worship? What do you mean worship? یہ لفظ ورشپ کرنا یہ غلط ہے. پلیز یہ ورڈ معصومین کے روزوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم ورشپ نہیں کرتے, ہم ورشپ اس کی کرتے, اللہ کی ورشپ کرتے, ہم ان کا وسیلہ لیتے. دوسری چیز, معصومین کے روزے, ہم کربلا ہم سے بہت دور ہے. سب کانٹیننٹ میں علم ہے, تابوت ہے, زری ہے, شبی ہے, سب کانٹیننٹ میں. عرب میں لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے. جیسے عراق میں کوئی رہتا ہے شیعہ, عراق میں اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ جب دل اس کا چاہتا ہے وہ کربلا چلے جاتا, کاظمین چلے جاتا, نجف چلے جاتا, سامیرہ چلے جاتا ہے. سیم تھنگ ایران میں مشہد مقدس چلے جاتا. ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم زری بناتے ہیں, اور دوسری چیز زری جو ہے عراق میں بنتی ہے, ایران میں بنتی ہے. ایران میں مرجع موجود ہے, آغا خمینائی, اور مرجع ہے وہاں پہ. عراق میں آغا شیستانی موجود ہے. آغا شیستانی کے سامنے زری بن رہی, اس کا ایک ریپلیکا بن رہا ہے امام حسین کے روزے کا, لوگ لے کے جا رہے ہیں. آغا شیستانی یہ نہیں بول رہے کہ یہ حرام ہے. دوسری چیز, ہم لا کر ہم ایک امیجن کرتے کہ یہ امام حسین کے روزے کی شبیہ ہے, وہاں پہ امام حسین کو تصور کر کے سلام کرتے. تو دیر از نتھنگ رانگ. ورشپ کا ورڈ اس میں استعمال نہیں کرنا. ورشپ ہم اللہ کی کرتے, یہ ہمارا وسیلہ ہے. What should be the limit of meher amount at the time of marriage? We hear people doing 20 lakhs and 35 lakhs. Is this permitted? نہیں دیکھیے, اگر اتنا if he can afford, why not? لڑکی کے لیے تو بہت فائدہ ہے. یہ تو لڑکی کا فائدہ ہے. اگر میں ایفورٹ کر سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں پورا جو ہے آپ کو اپنا محل دے دوں گا, اپنا پورا فلیٹ. 1 کروڑ کا بامبے کا فلیٹ ہے, 1 کروڑ میں تو ملتا بھی نہیں شاید یہاں پہ. 4-5 کروڑ کا فلیٹ ہے, اگر وہ صحیح بھی پیسے والا ہے تو دے دے, تو ویری گڈ یار, ایکسیپٹ اٹ. اس میں پرابلم کیا ہے؟ مہر پیسے کا وہ نہیں ہے. مہر آپ ایک عرب میں کیا ہے میں بتاؤں آپ کو, مہر کیا ہے. بعض وقت مہر کیسا باندھتے ہیں وہ لوگ, ریلیجس لوگ, پائس لوگ, وہ کہتے ہیں کہ میرا, اور لڑکی بولتی کہ میرا مہر ایک عمرہ ہے, میرا مہر ایک زیارت امام حسین کرا دو, میرا مہر ہے. اتنا بڑا, اتنا ٹرسٹ ہے اللہ پہ, بھروسہ ہے. آپ دیکھیں, میں جانتا ہوں ایسے کویت میں لوگوں کو کہ کویتی ہے, پیسے والے, اس نے کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, میرا مہر عمرہ, ایک عمرہ کرا دو مجھے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے. کہا مجھے زیارت امام حسین کرا دو, وہ میرا مہر ہے. مہر 1 روپے کا بھی مہر ہو سکتا, 20 لاکھ کا بھی مہر ہو سکتا. وہ پورا دونوں پارٹی اس کو. لڑکی, مولانا آ کے نکاح پڑھنے سے پہلے کیا پوچھتا, مولانا آ کے نکاح پڑھنے سے پہلے لڑکی کو بلا کے یہ پوچھتا کہ یہ لڑکی کو بولتا کہ یہ نام کا, مثال کے طور پہ قاسم ابن علی کا نکاح میں آپ سے پڑھ رہا ہوں, 1 لاکھ روپیہ مہر کے اوپر, آپ راضی ہے؟ تو لڑکی بولتی یس, پہلے سے معلوم رہتا سب. تو وہ بولتی یس, فوراً ایکسیپٹ کر. تو نام لے کے, لڑکے کا نام لیتے, لڑکے کا مہر بتاتا, اس کے بعد اسلام میں فورس تو نہیں ہے نا. تو آپ 20 لاکھ کوئی باندھتا ہے, if he can afford, why not? Very good یار, مبروک مبروک. Why is it necessary to have parda and hijab between brother-in-law and sister-in-law, tevar and babi? دیکھیے ویری امپورٹنٹ ہے. میں یہ ممبر سے بات نہیں بول سک رہا تھا, پردے کا بہت ہو گیا. آپ لوگ بولیں گے صرف پردے پہ پڑھ رہے, میں پردے پہ نہیں پڑھا. اچھا ہوا یہاں کوشچن میں آ گیا. کن کن رشتوں سے پہ پردہ ہے؟ محرم کون ہے, نامحرم کون ہے آپ کی فیملی میں؟ محرم اور نامحرم فیملی میں کون ہے؟ لڑکی جب رخصت ہو کے گھر پہ آتی نا, ایک لڑکی, اجنبی لڑکی, بامبے کی ایک اجنبی لڑکی بینڈرا سے رخصت ہو رہی اور جوہو جا رہی, اجنبی خاندان, نیا خاندان,
न्यू फैमिली, मर्चेंट फैमिली, कपाड़िया फैमिली, समझे? दोनों खानदान नए हैं। लड़की घर से गई, उसके लिए वहां महरम कौन है? ससुराल में महरम कौन है? फर्स्ट डे जब पहुंची तो महरम कौन है? सिर्फ 2 लोग महरम है, उसका ससुरा फादर इन लॉ और उसका हस्बैंड, दैट्स ऑल। दूल्हे का भाई, दूल्हे का बहनोई, दूल्हे के रिश्तेदार जितने कजन्स हैं सब नामहरम है। सिर्फ लड़की के लिए 2 रिश्ते हैं, एक उसका फादर इन लॉ ससुरा वो महरम है, उसका शौहर महरम, दैट्स ऑल। अब बाकी जितने रिश्ते हैं आपके उनके लिए पर्दा लाजिम है, उनके लिए हिजाब लाजिम है। ये नहीं कि दूल्हे का मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है, देवर है, छोटा भाई है, अरे यार छोटा है उससे थोड़ी पर्दा कोई करेगा, नो, पर्दा लाजिम है। वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती, मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड का इंतकाल होता, आप छोटे भाई से शादी कर सकती लड़की, वो रिश्ता, ये क्लियर से, वो रिश्ता जिससे आपका निकाह हो सकता, उससे शादी हो सकती। खालू जैसा है, खाला का शौहर, लड़की के लिए खालू, माँ की बहन, माँ की छोटी बहन, उसका शौहर, खालू से पर्दा है, महरम नामहरम है। फूफा, सगी फूफी, लड़की की सगी फूफी, भतीजी है उन्हें, वो लड़की के लिए भतीजी, फूफा से पर्दा है, इसलिए कि अगर फूफी मर जाए वो अपनी भतीजे से कर सकता है शादी, वो अपनी भतीजी से कर सकता है शादी, वो लड़की बीवी की भतीजी है, वो प्लीज बीवी की, वाइफ की भतीजी। वो रिश्ता जिससे आपका निकाह हो सकता वो नामहरम है, वो रिश्ता जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता वो महरम है। Can we play a card game which doesn't include betting? वो हमारे पास लहो लवाब एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, लहो लवाब, इसका मतलब है कि मतलब जिस चीज से आपको कुछ नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मत करो, ये सही नहीं है। दूसरी चीज, ये नहुसत है, नहुसत है, नहुसत है। घर में कार्ड्स का ला के खेलना नहुसत है। रिस्क के दरवाजे पहले ही बंद हो गए और बंद करना चाह रहे हैं, प्लीज ये मत करो। Are ladies not allowed to attend julus when their intention is to give pursa to Bibi Zehra alayhi salam? बिल्कुल अटेंड कर सकती है औरत, बिल्कुल अटेंड कर सकती। यूरोप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में फर्स्ट 10 डेज में, फर्स्ट वीकेंड पे, न्यूयॉर्क की मेन सिटी मैनहट्टन, शिकागो में आशूरे के दिन, ह्यूस्टन में फर्स्ट वीकेंड, आशूरे का, मुहर्रम का बहुत बड़ा जुलूस है। मैंने अटेंड किया, मैंने मजलिस पढ़ी जुलूस में, शिकागो में भी पढ़ी, टेक्सास ह्यूस्टन में भी पढ़ी। बिलीव करें, पूरे यूरोप अमेरिका के जितने जुलूस हैं, मातमी जुलूस, 40 में वाशिंगटन में निकलता, जो पूरा वहां तक जाता, व्हाइट हाउस तक जाता, बहुत बड़ा जुलूस निकलता। तो वहां भी वहां पे कैसा तरीका है, सामने मातमदार, सामने पूरी अंजुमने रहते, पीछे पूरी औरतें। बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखा, शिकागो में -20 चल रहा था, -20। मैं कुवैत से पहली दफा जब शिकागो गया 96 में या 97 में, -20 था, मैं ठहर नहीं सक रहा था, जुलूस में जा नहीं सक रहा था। तो उन लोगों ने कहा मौलाना आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि यंग गर्ल्स, जो न्यूली मैरिड यंग गर्ल्स, प्रैम्प में अपने इन्फेंट को पूरा कवर करके, पूरी लड़की कवर होके साथ साथ जुलूस में जा रही, जस्ट टू सपोर्ट, इसलिए कि पुरसा देना चाहते। वेरी गुड। अगर बॉम्बे में भी कोई जाना चाहता है मुकम्मल हिजाब में, नो प्रॉब्लम, जरूर जाओ, लेकिन वो इस्लामिक किट रहना लाजिम है। ये नहीं कि बेपर्दा आप चले जा रहे हैं, ये नहीं कि बगैर सर पे चादर है, हिजाब नहीं है, कुछ नहीं है, आप चले जा रहे हैं, टाइट ड्रेसेस है, चले जा रहे हैं, हराम है। मुकम्मल किट है, इस्लामिक किट है, यू कैन गो एंड यू कैन गिव पुरसा टू बीबी। Can you suggest some good books to read before marriage to get prepared for everything and Tarbiyat-e-Aulad? तरबियत-ए-औलाद मेरे 10 मजलिसों की सीडी देख लो। Rights of stepchildren, effects of lies falsely taken, effects of lies and oath falsely taken, झूठ बोलने का effect. If your spouse is using intoxication, is it necessary that you break the relationship? ये 3 सवाल एक साथ हैं। देखिए, ड्रिंक करना या जो भी इसमें आता, ड्रिंकिंग में ड्रग्स ले रहा, कोई ये ले रहा, स्ट्रेट अवे यू कैन नॉट टेक डिवोर्स। डिवोर्स हमारे पास का लास्ट रिसोर्ट है, इस्लाम का लास्ट रिसोर्ट है डिवोर्स। तलाक यूं ही नहीं देते, लेकिन आप उसको समझाओ, पैचअप करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो।
جب کہیں کچھ نہیں مل رہا تو وہ لاسٹ ریسورٹ ہے. دیٹ یو نو بیٹر کہ کس سچویشن پہ آپ پہ آ کے ٹھہر گئے, کدھر آ کے ٹھہر گئے. اور اسٹیپ چلڈرن کے لیے یہ آپ کو ویسے ہی رہنا ہے جیسا ابو الفضل العباس امام حسن امام حسین کے ساتھ تھے. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. محمد حنفیہ, حضرت عباس, امام حسن امام حسین کے اسٹیپ بردرز تھے. باپ ایک ہے, ماں تو دوسرے تھے. لیکن پوری ہسٹری میں 1400 ایئرس کی ہسٹری ہماری میں کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیے کہ جہاں خاندان اہل بیت میں ہزاروں جو ہے آپ کو اسٹیپ ملیں گے. کبھی بھی کسی بھائی یا بہن میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا. حضرت عباس کا جو شہزادی زینب سے جو محبت تھی, جو ریسپیکٹ تھی, ایوری بڈی نوز. تو کم از کم ہمارے پاس ان معصومین کی لائف کرائٹیریا ہے, کرائٹیریا. تو اس لائف کو سامنے رکھ کر اپنے اسٹیپ چلڈرن کے ساتھ وہ لو دو کہ میں لڑکی عورت سے کہہ رہا ہوں, اگر تم جاتے تمہارے ہسبینڈ کے جو نا دوسرے بچے, تو تم وہ محبت دو کہ وہ بچے ان کی ماں نہیں ہے, تم وہ محبت دو کہ بچے تمہارے کو ماں کہہ کر پکاریں. I have always told our children to pray namaz and wajibat, but they not done properly. Who is responsible, parents or children who are above 15 years? نہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ تبلیغ کرو. آپ کے اوپر ویسی ذمہ داری. آپ اگر بتا رہے بچوں کو دیکھو نماز پڑھنا ہے, دیکھو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ ٹمارو یو کین سے ٹو یور اللہ کہ میں اپنی حجت کو تمام کیا. جیسا ایگزامپل نوح کے بیٹے کا ہے, کیا جناب نوح اس کے وکٹم بنیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں تربیت دی؟ اللہ تو جانتا نا. نوح نے پوری تربیت دی, پوری تربیت ویسی دی جو واجب ہے اسلام میں. سیم چیز چھٹے امام کے بیٹے محمد ابن اسماعیل, جناب اسماعیل ان کا بیٹا محمد, وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. سگا ساتویں امام کا سگا بھتیجا, بڑے بھائی کا بیٹا سید زادہ ہے, گمراہ ہو گیا. باپ نے ماں نے ویسی تربیت دی جو اسلام بولتا. اب وہ باہر کا ماحول خراب ہے, اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن آپ حتی الامکان تک پورا میسیج دینا ہے. اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا آپ کتنی تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ نوز. تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو مسلسل بولنا تو نیگنگ کرنا لازم ہے. Please clarify whom's money. Suppose if we have 50,000, whom we pay? How do we separate حق امام and حق سادات؟ سمپل ہے, یہ تو سمپل کوشچن ہے. 50,000 آپ کے پاس ہے, 25,000 حق امام ہے, 25,000 سہم سادات ہے, 25,000 سہم سادات, 25,000 سہم امام. آپ خمس جو ہے آپ جس کی تقلید میں, مثال کے طور پہ آپ آغا خامنہئی کی تقلید میں, بامبے میں دیکھو آغا خامنہئی کا وکیل کون ہے. اگر بامبے میں آپ کو وکیل نہیں ملتا, آپ لکھنؤ میں دیکھو, لکھنؤ میں نہیں ملتا, دہلی میں دیکھو, دہلی میں نہیں ملتا, مدراس میں دیکھو, نہیں ملتا. آپ کیا کرو, آغا خامنہئی کے پاس جاؤ, ایران جاؤ, یا کوئی جا رہا تو اس کو آپ پورا ڈیٹیل لکھو. میرے پاس 50,000 روپے خمس کے ہیں, میں آپ کی تقلید میں ہوں, میں یہ 50,000 آپ کو بھیج رہی ہوں, 25,000 سہم سادات ہے, 25,000 سہم امام ہے. بٹ دس از یور ریسپانسبلٹی. اف یو ڈونٹ فائنڈ ان بامبے, یہ آپ نہیں بول سکتے کہ ارے مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں بامبے میں کیا کروں. نہیں, آپ کی ریسپانسبلٹی آپ دوسرے شہر میں دیکھو, مدراس میں دیکھو, لکھنؤ میں دیکھو, دہلی میں دیکھو. آپ کی ریسپانسبلٹی. یہ نہیں کر سکتے کہ 50,000 بینک میں ڈال دیے, ٹھیک ہے رہنے دو, جب میں وقت آئے گا کوئی ملے گا میرے کو مولانا اس کو دوں گا. نو, خمس آپ کا ہوتا ہی نہیں, پیسہ حرام ہے. خمس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ لے کے بینک میں فکس کرا دو, یہ نہیں کہ جب مولانا ملیں گا دیں گا. اگر آپ کو انڈیا میں کوئی نہیں مل رہا, آپ ایران بھی جاؤ, ایران میں اگر خامنہئی کی تقلید میں, یا عراق بھی جاؤ اگر آقا سیستانی کی تقلید میں. بامبے سے ہزاروں قافلے جاتے, آپ کو جس کے اوپر بھی بھروسہ ہے ان کو پیسے دو, انویلپ میں لکھو. یہاں سے میں جانتا ہوں بامبے سے کئی ایسے مومنین ہیں جو آقا سیستانی کو پیسے بھیجتے, خمس بھیجتے, نو پرابلم. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے میں نے تو خمس نکال دیا, بینک میں ڈال دیا, ٹھیک ہے جب مولانا ملیں گے, جب ٹائم آئے گا دے گا. حرام ہے, آپ کا پیسہ حرام ہے, وہ خمس نہیں ہوتا. خمس کا پہنچنا مولوی کے پاس لازم ہے. میں یہ فورس نہیں کروں کہ آپ بامبے میں دو. اگر اف یو ڈونٹ فائنڈ ان بامبے, سینڈ اٹ ڈائریکٹلی ٹو مرجا. سمپل. In which work should we spend this money, like school, mosque? نہیں, آپ کو اتھارٹی نہیں. ایگزامپل میرا خمس ہے, میرا خمس ہے, میرے پاس, میرے کو یہ سال مثال کے طور پہ 10,000 روپے خمس واجب ہوا. مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, مجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی پاور کہ میں 10,000 لوں, میرا خمس ہے,
میں جا کر اس کو بانٹوں. نو, آپ جس کی تخلیق میں ہیں اس کے وکیل کے پاس جانا, اس کو دینا لازم ہے. مثال کے طور پہ سہم امام تو مرجع کے پاس جانا لازم ہے. سہم سادات ہے, آپ سہم سادات کے لیے کیا کریں, آپ اس مرجع سے پوچھو اگر کہ میری فیملی میں سید ہوں یا آپ نان سید ہیں, آپ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے شہر بامبے میں بہت سید غریب ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشن مجھے دیجئے کہ میں یہ 25,000 جو میرے پاس خمس کے رکھے ہوئے ہیں سہم سادات کے, میں اپنے ہاتھ سے بانٹتا ہوں. بٹ میں وہ پرمیشن دیں گے, آپ بانٹ دیجئے. دوسری چیز, میں آپ کو ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ بانٹو. کیوں؟ میں نہیں بانٹتا کبھی بھی, نیور. اس لیے میں نہیں بانٹتا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. کل مجھ سے امام پوچھے کہ وہ نیڈی نہیں تھا, تو نے کیوں دیا؟ فیوریٹزم میں دیا, دوستی میں دیا. میں ذمہ داری نہیں لیتا. میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ کرتا ہوں جتنا بھی خمس بنا, 1 روپیہ میرا خمس بنا, میں لے کے جا کے جو وکیل ہے اس کے ہاتھ میں کرتا ہوں کہ میں یہ مرجع کی تقلید کا ہوں, آغا شستانی کی, یہ 50 پیسے خمس کے, 50 پیسے سہم سادات ہے, 50 سہم امام. میری ذمہ داری ختم. تو پلیز میری ایڈوائز ہے, یہ کوئی مسٹ نہیں ہے, ایڈوائز ہے کہ ڈونٹ ٹیک ریسپانسبلٹی. آپ بامبے میں, مدراس میں, جہاں آپ دینا چاہتے تھے ہو, لیکن اپنے ہاتھ میں مت رکھو. اس لیے کہ اپنے پاس رکھیں گے, اگر آپ کوئی آگے پیچھے کر کے کہ جو نیڈی نہیں تھا اس کو دے دیے, تو اللہ کے سامنے انیسری جواب دینا پڑے گا. It is a request to you to bring to notice, to advise all the parents to be just, fair and equal to all their children, and parents should try and unite the family and not divide and rule them for their own selfish needs. Very bad. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بامبے میں پیرنٹس اپنے بچوں میں ڈسکرپنسی کیسا کر رہے ہیں. ماں تو نہیں کر سکتی, ماں کیسے کرے گی؟ ماں کے لیے بیٹا بھی اتنا, بیٹی بھی اتنی ہے. ماں کے لیے پوری اولاد اتنی ہوتی ہے. اگر کر رہے تو اٹس ویری بیڈ, کبھی نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈس. آپ جا کے چیک کرو کسی مرجع سے, آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹے کو بہت محبت دیتے, دوسرے بیٹے کو محبت کم دیتے. اس کو فیلنگز آنا ہی نہیں چاہیے کہ پیرنٹس کی طرف سے کہ باپ مجھے بہت چاہتا ہے لیکن میں یہ دوسرا بیٹا بولا نہیں, باپ مجھے نہیں چاہتا. حرام ہے, نہیں کرنا. دونوں میں ایکول رائٹس ہونا چاہیے. مولانا و تمام حاضرین کو السلام علیکم. میں برقع پہنتی ہوں پر نقاب نہیں کرتی. میرے ہسبینڈ مجھے نقاب کرنے نہیں دیتے, میں کیا کروں؟ میں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. میرے دل میں امام کے پنجتن کی محبت ہے, مگر ہمارے گھر کے پاس کوئی کا ماحول اسلامک نہیں ہے, تو میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ میری شادی سے پہلے میرے سسرال میں پنجتن کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور مولا کا کرم ہے آج میرے ہسبینڈ پنجتن کو چاہنے والے ہو گئے, شکر خدا کا, اور فیملی ممبر بھی اہل بیت کو ماننے لگے. تو میں تھوڑا کنفیوز اس میں ہوں کہ یہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ شیعہ ہیں. اگر شیعہ ہیں تو پنجتن کو کیسے نہیں جانتے تھے؟ اگر سسرال آپ کا شیعہ ہے تو مطلب سرپرائزنگ ریئلی کہ شیعہ فیملی ہے اور جو ہے پنجتن کو نہیں جانتے. فرسٹ تھنگ, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. اف یو آر ڈوئنگ دس, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے سسرال میں پنجتن ہوا, آپ نے شیعہ کو پروپوگیٹ کیا, ویری گڈ. دوسری چیز, سب سے پہلے آپ اگر مکمل حجاب کرتی ہیں, ہمارے علماء اجازت دیے چہرہ کھولنے کے لیے, چہرہ کھولنے کے لیے. لیکن ایک چیز آج میں کلیئر کر دوں, اس لیے کہ میں مجلس میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہمارا ہر مرجع چہرہ کھولنے کے لیے اجازت دی, اگر آپ چہرہ کھول کے مکمل حجاب کرتے ہیں, اگر آپ کے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ منہ پہ اسکارف مت باندھو, فائن, نو پرابلم. لیکن چہرہ, کوئی ہر لڑکی کے لیے یہ میسج ہے, جو حجاب کر رہا سب کے لیے, چہرہ کھولنے کے بعد زینت نہیں کر سکتے. مطلب آپ لپسٹک لگا رہے ہیں, مطلب اور کیا کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم, وہ آپ بامبے والے بہتر جانتے ہیں کیا کیا لگاتے ہیں. میں اس میں ممبر سے تو جب بول بھی نہیں سکتا. تو جو آپ لگاتے ہیں ٹو اٹریکٹ, ٹو لک بیوٹیفل, آپ اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانا ہے ہسبینڈ کے لیے. ہر عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی حسن کو شوہر کے لیے رکھے, مردوں کے لیے نہیں. اگر آپ کو حجاب کی اوپن چہرہ اوپن کرنے کی اجازت دے رہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مطلب آئی بروز ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نا, تو وہ سب چیزیں بنا کے آپ باہر نکل رہے, حرام ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں, مرجع کے آپ تقلید, جس کی تقلید میں اس سے بات کریں, اب وہ آپ کو یہ بولے چہرے کی اجازت ملی, عورت زینت نہیں کر سکتی. اچھا 3 سال سے آ رہا ہے. اچھا
My question is that I am 75 years old माशाल्लाह. and I keep forgetting in my namaz whether I have said Surah Al-Hamd or whether I have done my ruku. So I start my namaz again. Now I forget in my wuzu too. Is this right? What should I do? देखिए, कोई भी इस्लाम की इबादत है, नमाज है, रोज़ा, कुछ भी है, रोज़ा मिसाल के तौर पे, आप सहवन जिसको बोलते हैं, भूल के, मतलब आपको याद नहीं है, आपने एक सिप ऑफ वाटर लिया, एकदम आपको ख्याल है, अरे मैं तो रोज़ा हूँ, जायज़ है, कोई बात नहीं, जानबूझ के लेना हराम है. उसी तरह अगर आप भूल जा रही है, ये सबके लिए है. अगर आदमी की मेमोरी सही नहीं है ना, मौला अली से पूछे कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मौला अली बोले कि रोज़ कुरान पढ़ो. एक पेज, मैं इस लेडी से, इस मोमिना से कह रहा हूँ कि रोज़ एक पेज, आपको ठीक है ओल्ड एज है, 1 पेज, एक सफ़ा कुरान का रोज़ पढ़ो. आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग आप पे हैरत करेंगे कि इतनी जीनियस, इतनी अच्छी मेमोरी. ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है. अगर तुम अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करना चाहते ना, डेली रिसाइट 1 पेज ऑफ कुरान, देन यू सी कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती. I wanted to clear my doubt since I have heard that the reward of Imam Hussain alayhi salam ziyarat is equivalent to 14 Hajj. Is this true? Is Hajj compulsory for all women? औरत के ऊपर हज वाजिब नहीं है. सबसे पहले हज किस पे वाजिब होता? हज जो वाजिब होता ना, जब आप एफर्ट कर सकते हैं, उसके बाद वाजिब होता. मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी है 1000 रुपीज, मिसाल दे रहा हूं, या 10,000 रुपए मेरी सैलरी है, मेरी फैमिली है, मेरे पास पैसे नहीं बचते, तो मैं हज, मेरे ऊपर हज वाजिब नहीं है. जब हज उस पर वाजिब होता जो एफर्ट कर सकता. अगर हज वाजिब नहीं हो रहा, आपके पास सेविंग ही नहीं है, आप एफर्ट ही नहीं कर सकते, आपके बीवी बच्चे हैं, उनको पहले देखना है, और मंथली आपकी सैलरी इतनी नहीं है, तो आप नहीं जाना है. हज वाजिब हो गया, वाजिब हो गया मर्द, इसलिए कि अर्निंग, जो ब्रेड अर्नर होता वो मर्द होता, औरत नहीं होती ब्रेड अर्नर. अगर औरत के ऊपर वाजिब कब होता हज? मिसाल के तौर पे उसका मेहर है 5 लाख रुपए, अभी जैसा बोले 20 लाख रुपए मेहर है, 20 लाख का मेहर है, वो 20 लाख के मेहर में अगर जाके करना चाहती है तो फाइन. दूसरी चीज, उसके पास उसके बाप ने रुखसत करते वक्त लड़की को 3 लाख रुपए दिए, कहा बेटा ये तेरा गिफ्ट है, तू इसके मालिक है. अब उस पर वो हज करेगी अपने पैसों. हज अपने पैसों से करना है. शायद मैं एक बात और क्लियर कर दूं, शौहर पे लाजिम नहीं है कि वो अपनी बीवी को हज कराए. आप किसी भी तौजीह को उठा के देखें, हस्बैंड के ऊपर वाजिब नहीं है. मैं लफ्ज़ वाजिब, वो करवाता है, बहुत अच्छी बात है, सवाब मिलेगा, लेकिन किसी भी हस्बैंड के ऊपर ये वाजिब नहीं है कि वो अपनी बीवी पे, जैसा खुद के ऊपर वाजिब हुआ हज, उसके ऊपर ये वाजिब नहीं है कि कंपलसरी अपनी वाइफ को लेके जाए. लेकिन आजकल जाने कहाँ देते हैं अकेले? नहीं, अकेले अगर जाने दिए तो फाइन. आजकल डोमिनेशन है ना, तो जाने तो नहीं देते होंगे. बहरहाल अगर जाने देते हैं तो फाइन, लेकिन हस्बैंड पे वाजिब नहीं है कि वो अपना हज करवाए, बीवी का हज करवाए. अगर करवाता है तो अहलन व सहलन, बहुत अच्छी बात है. नहीं करवाता है तो हस्बैंड को पूछा नहीं जाएगा कि तूने अपनी बीवी का हज क्यों नहीं करा, जैसा उसके हज का पूछा जाएगा. तो वैसे सिंपल, अगर बीवी पैसे रखती है, इतना उसके पास प्रॉपर्टी है, घर है, दौलत है, ज्वेलरी है, वो बेचे और जाए, उस पर वाजिब हो जाता है. Why do you need to go all the imams for ziyarat? Does Hazrat Abbas have 2 sons? फिर बोलो Why do you need to go to all the imams for ziyarat? सब इमामों की ziyarat. तो क्यों, मतलब इफ यू डोंट वांट टू गो डोंट गो. वाजिब नहीं है, लेकिन हर चीज की अमाल की कबूलियत ज़ियारत है. मतलब वो हमारे माँ बाप से ज्यादा चाहने वाला ना. अगर किसी को चांस मिल रहा है इमाम हुसैन की ज़ियारत का, एंड यू विल से कि नो, व्हाई शुड आई गो. मतलब सवाल कैसा हो रहा, आप आर यू शिया, आप मासूमीन की ज़ियारत के लिए ऐसा बोल रहे हैं. हजरत अब्बास के 2 नहीं 4 बेटे थे, अबुल फजल के 4 बेटे थे, करबला में भी शहीद हुआ. फजल आपके एक बेटे का नाम है. 2 बेटों से मुलाकात मदीने में भी हुई थी. जनाब अब्बास के 4 बेटे थे. Can you explain the ill effects of consumption of alcohol? Nowadays everyone is consuming it. In the papers a few days ago, a Muslim boy died in an accident because he was under the influence. Since your topic is current world, this is one thing I would request you to pray on, and also the effects that would happen if you enter a masjid the next day. Inshallah, tomorrow or day after tomorrow I'll explain. What are the duties of a father and a husband
towards his child and wife if he is in states, far away from the wife and child, especially for a child if he is growing towards maturity. स्टेट्स में कौन है? Father. लड़के का फादर. Father and husband, मतलब wife. हाँ, तो लड़की और लड़का यहाँ है, लड़का यहाँ, बीवी कहाँ है? बीवी और बेटा यहाँ है. तो ये तो मेरी टॉपिक है, मैं कल बताऊंगा. Can the eyes be shut while praying your regular namaz? नो, आंखें खोल के नमाज पढ़ना है. What is the problem in doing a love marriage with a Shia? How can people say that if you do so, you will never be happy in life? What about parents who say that after their daughter doing a love marriage with a Shia boy, say that their names and izzat will get spoiled in the Jamaat? Don't we have a right to choose? You have full right. ये जुमला अजीब है, मैं मिंबर में बैठा हुआ हूँ, और अगर लड़की की पूरी राइट है, अगर वो पसंद करती है इस्लाम के फ्रेम में रह के, मेरा बात पे प्लीज मेरे वर्ड्स पे जरा थोड़े से गौर करें. इस्लाम के फ्रेम के रहकर अगर लड़की ये पसंद करती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, वो अपने पेरेंट्स को बोले, और इस्लाम के फ्रेम के अंदर अगर वो लड़के से वुड बी से मिल के बात करना चाहती है, बार बार मेरे जुमले इस्लाम के फ्रेम के अंदर रहकर, वो बाउंड्री को क्रॉस करना नहीं है, हराम है बाउंड्री को क्रॉस करना. तो अगर है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. आप पसंद करके करते हैं किसी लड़के से शादी, फाइन. अगर वो इस्लाम पे है, शिया है, दीनदार है, आप और इस्लाम के फ्रेम में रह के वो पूरी बात कर रहा है आपसे, नथिंग रॉन्ग. आप हिजाब में रह के उससे बात कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग. नमाज शब का सबसे बेहतर टाइम कौन सा है? नमाज शब में पहली और 8 रकात के बदले ज़ोहर असर की कज़ा पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं. देखिए, नमाज शब का बेहतरीन वक्त जो है फजर से पहले का है. दूसरी पूरी नमाजें अव्वल वक्त पढ़ने का सवाब. मगरिब की नमाज मगरिब का टाइम आया पढ़ लो, जोहर की नमाज जोहर का टाइम आया पढ़ लो, फजर की नमाज फजर का टाइम आया पढ़ लो. नमाज शब का कोई टाइम नहीं है. अगर आप रात में 9 बजे पढ़ के सो जाना चाहते, आप पढ़ के सो जाओ, फजर पे उठ जाना. अगर आप रात में 12 बजे पढ़ के सो जाना चाहते, सो जाओ. लेकिन बेहतरीन क्या है नमाज शब के लिए? अल्लाह ये बोलता है कि तुम पहले सो जाओ, आराम करो, आराम करके देन यू गेट अप, देन यू से द नमाज. ये नमाज शब का जो बेहतरीन वक्त है, जो दुआ की कबूलियत का है, बिफोर फजर प्रेयर. यानी आपकी नमाज शब ख़त्म होना, फजर का टाइम आना, आधा घंटा पहले आप उठ जाते हैं, हाफ एन आवर पहले, और आप अगर नमाज शब पढ़ते हैं तो बेहतरीन नमाज है. नमाज शब के लिए जैसा आप बोल रहे हैं कि ख़ज़ा अदा कर रहे हैं, बाज़ हमारे उलमा इसमें इजाज़त देते कि आप जो है जो 2 रकत करके 4 नमाज पढ़ते, वो नमाज आपकी ज़ोहर असर में मिला दी जाएगी. बाज़ उलमा, डिपेंड करता है कि आप किसकी तकलीद में है. वो उलमा वो मर्जे के बारे में अगर आपको पता है कि इसकी तकलीद में तो उसका मसला अलग है, ये मर्जा का मसला अलग है. लेकिन आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. नमाज शब में जितनी 8 रकत पढ़ेंगे आप, उतना अजर है. आप इधर से उधर से लाके शॉर्टकट्स मत करो. What is the designation of a yatim? Give some examples. This is in reference to the harassment of yatims in our community by a section. Section means what? कौन कर रहा है? मतलब लाइक दूसरी माँ कर रही या फैमिली वाले कर रहे, क्या? यतीम के लिए बहुत सख्त हुक्म है. आप यहाँ तक सिंपल मैं बता दूं, रसूल की हदीस है कि यतीम अपने बच्चे, अगर तुम्हारे बेटा है और एक यतीम तुम्हारे भाई का यतीम बच्चा, मिसाल के तौर पे मेरे भाई का यतीम बच्चा है और मेरा बच्चा है, मैं दोनों हुक्म है कि अपने बच्चे को उसके सामने, उस यतीम बच्चे के सामने बाप को माँ को हुक्म है कि कभी प्यार तक मत करो अपने बच्चे को. क्यों? उसको अपना बाप याद आएगा. अल्लाह इस्लाम में इतना जोर दे रहा है यतीमों के लिए कि अगर यतीम के साथ ज़रा भी आप कुछ करेंगे, वो हर्ट होगा तो तुम्हारे आमाल ख़त्म हो जाएंगे. यतीम की मदद करना, यतीम की सरपरस्ती करना, उसका गार्डियन
بننا اجر عظیم ہے. یہ کوشش کرو. اسی لیے لوگ بڑے بڑے یتیم خانوں سے جا کے آرفنج ہاؤسز سے جا کے کیا کرتے, بچوں کو سپانسر کرتے, مطلب گھر نہیں لاتے, وہیں سپانسر کرتے. کیوں؟ ثواب اجر عظیم ہے. یتیم کا دل مت دکھاؤ. پوچھا گیا کہ یتیم کا دل دکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سنیں گے کیا کہا؟ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ زمین سے اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے, آسمان کا زمین کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ تو مولا بولتے ہیں کہ ایک یتیم, ایک مظلوم کے دل کی آگ. اب آپ کتنا کلیئر میسج, کتنا بڑا میسج ہے. ایک مظلوم, غریب, یتیم, اس کو تم نے ہرٹ کیا, وہ مجبور ہے بیچارہ, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس کو پین ہوا ہرٹ میں. وہ جو پین ہوا نا, وہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی ہے, اور جب واپس آئیں گی عذاب الہی لے کے واپس آئیں گی. Which surah, dua or amal should be recited for repayment of debt? سورہ واقعہ. سورہ واقعہ ڈیبٹس کے لیے بہترین سورہ, رزق کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. اور ایک عمل ہے ڈیبٹس کے لیے, میں کل بتاؤں گا, مجلس میں دوں گا انشاءاللہ. What is the age difference that should be considered for marriage between a boy and a girl? You had recited in one of the majlises that shaving is haram. However, if your work profile requires you to be clean shaven for work every day, is that all right? Is it mandatory only for girls not to upload pictures on Facebook, or does that rule also apply for boys? Also, if the girl's picture is in hijab, is it all right? اس میں 3-4 کوشچنس کر رہا ہوں. فیس بک کے, میں فیس بک کے لیے میں نے کیوں اتنا اسٹریس کیا کہ بیکاز آئی ہیو سین فرام مائی اون آئیز. میں ہٹ گیا وہاں سے, کمپیوٹر کے سامنے سے ہٹ گیا. ہمارے کزن, انہوں نے گھر دیکھ رہے تھے, میں نے کہا یہ کیا ہے, 50 فوٹوز ہیں. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, یوتھ جتنا ہے ان کو جانتے ہیں, 200 فوٹوز ڈال دیا انہوں نے اس کے اندر. اس کے بعد کسی غیر لڑکی, غیر عورت, پردے دار عورت, حجاب کرنے والی عورت امریکہ میں حیدرآباد میں بیٹھ کے ان کی تصویریں دیکھ رہا ہوں. واہ یار, وہ پردے دار عورت ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ بیٹا دیکھ رہا, وہ اپنے کزنس کو بتا رہا, وہ کزنس آ گئے, کوئی بیڈ انٹینشن سے نہیں بتا رہا, میں مثال دے رہا ہوں, بیڈ انٹینشن سے نہیں بتا رہا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں. حرام ہے نا کسی عورت کو دیکھنا. اسی طرح مووی ہے, شادی میں آپ سی ڈی بناتے, آپ اپنے دوست کی شادی کی سی ڈی لے کے آئے. یہ عموماً لیڈیز میں زیادہ ہوتا کہ چلو اس کی شادی میں کیا ہوا, لیٹس سی دا سی ڈی. آپ سی ڈی آئی, اس کا پورے 2 گھنٹے کی سی ڈی دیکھ رہے, وہ اس کا دوست غیر لوگ ہے, اس کا باپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا, بھائی بھی بیٹھ کے دیکھ رہا, بہن بھی بیٹھ کے دیکھ رہی. کیا ہے, کسی شادی میں عورتیں بے پردہ ہیں اپنے لیڈیز سیکشن میں, تو وہ حرام نہیں ہے. اور پھر وہ پورے فوٹوز فیس بک کے اوپر ہے, فیس بک پہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. میں جانتا ہوں, میں جگہ کا نام نہیں لیتا, اتنا عجیب عذاب ہو گیا یہ کہ ہر عورت فیس بک کے اوپر ہے, حجاب والی عورت فیس بک کے اوپر ہے, آپ بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کی تصویر مسلسل ہر آدمی دیکھ رہا. ٹرائی ٹو اسٹاپ, یہ کم کرو. اور لیڈیز کی تصویریں ڈالنا, جینٹس بوائز کو نہیں بول رہا ہوں, بوائز جو چاہے کرو. فیس بک اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے میں نہیں بول رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں کہ لیڈیز کی تصویریں مت ڈالو. میرا بولنا یہ, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو اسٹاپ دس, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو کلوز دا فیس بک اکاؤنٹ, نو, ڈو اٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن فوٹوز تو مت ڈالو, جسٹ فوٹوز مت ڈالو. ادروائز آپ جو کرنا ہے کرو, دیر از نتھنگ رانگ. If music is haram in Islam, then how come nawaz are based on Hindi film tones? No, I don't know. حرام ہے. گانے کے اوپر, اگر ہندی فلم کے اوپر, ہندی گانے کے اوپر آپ نوحہ بنا رہے, تو جو بنا رہا اس کو احساس ہونا چاہیے یار. How you can do it? Why doesn't any Maulana preach about donating blood instead of becoming shirtless and exposing their bodies and beating breasts and wasting blood on the road? What do you mean exposing your body? What do you mean exposing your body? Why are you seeing the body? آپ کیوں دیکھ رہے بھائی؟ عورت کے اوپر پردہ واجب ہے, مرد کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے. اگر جلوس جا رہا, ماتم کر رہا, میں ابھی 2 دن پہلے یہی کوشچن, یہ تو اب آیا میرے پاس, میں نام نہیں بولتا, بامبے کے کچھ لوگ آئے میرے پاس. اب آپ سنیں, میں نے 2 دن پہلے ایک ڈنر کے اوپر جو لوگ تھے ان کو میں نے بتایا کہ انسیڈنٹ کیا ہوا. پلیز غور سے سنیں. میرے پاس بامبے سے جگہ بول دیتا ہوں ڈونگری, وہاں کے لوگ آئے, آگے گروپ آیا, گروپ آگے کہنے لگا کہ مولانا عاشورے کے دن بہت بڑا جلوس نکلتا بامبے میں, دنیا بھر میں نکلتا, 2-3 لاکھ کا جلوس ہے 10 محرم. پلیز غور سے سنو, 10 محرم کو 2-3 لاکھ آدمی نکلتے ہیں, ماتم کرتے, زبردست ماتم ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بلڈ جو ہے زمین پہ گرانے سے بہتر یہ ہے کہ ہماری جو ہے بلڈ بینک کی
وین رہے گی, ان کو بولیے کہ لائن بنا کے بلڈ بینک میں بلڈ دے دو. دوسرے دن پیپرز میں بڑا نیوز آئے گی کہ امام حسین کے نام پہ روز عاشور 2 لاکھ 3 لاکھ شیعہ جو ہے بلڈ دیے. تو وہ بہتر ہے یا زمین میں ڈالنا بہتر ہے؟ ماتم کر رہے ہو ہاتھ سے کرو, بلڈ کیوں نکال رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا سوال بہت اچھا یار, ویری گڈ, آئی ریئلی لائک اٹ. میں نے کہا میں تو جلوس میں نہیں کرتا, یہ بتائیے کہ کتنے لوگ جلوس میں رہتے. تو اس نے کہا مثال کے طور پہ 2 لاکھ رہتے, 2 لاکھ آدمی کا جلوس بامبے میں نکلتا. میں نے پلیز غور سے سنے, میں نے کہا 2 لاکھ نکلتے؟ تو کہا ہاں 2 لاکھ. میں نے کہا ماتم کتنے لوگ کرتے؟ تو کہا ماتم کرتے ہوں گے 20,000 30,000 40,000. اور میں بولا 1,60,000 160,000 وہ کیا کرتے؟ بولتے ساتھ چلتے جلوس کے. میں نے کہا بھائی سنیے, کتنے پرسنٹ ماتم کر رہے؟ 20%, رائٹ, 80% خالی جا رہے. تو میں یہ بولا کہ اگر 80% لوگ جو خالی ایسا جا رہے نا, ان کو بولو لائن لگا کے کھڑے رہو اور بلڈ بینک میں بلڈ دو. ان کو بولو بلڈ دو. میں بولا ان کو بولو بلڈ دو, ان کو بولو بلڈ دو. اور جو غریب ماتم کر رہا نا اس کو تو چھوڑو بھائی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو عاشورے کے دن صرف کیوں یاد آ رہا؟ سال میں 365 ڈیز ہے, سال میں 365 ڈیز ہے, 364 ڈیز ڈیلی لائن بنا کے کھڑے رہو. آپ نے اب تک کتنا بلڈ دیا؟ آج آپ آ کے اعتراض کر رہے امام حسین کا عاشورے کا دن ہے تو آپ کو فکر ہو رہی کہ بلڈ بینک میں بلڈ دینا چاہیے. ارے بھائی آپ سال بھر آپ کو ہے, آپ لائن بنا کے کھڑے رہو, کیمپیننگ کرو اور جا کے بلڈ دو. وائی یو آر پیپل یو آر دس اگینسٹ دس ماتم؟ حرام ہے. وہ اگر کوئی غریب ماتم کر رہا تو کرنے دو, لیٹ ہم ڈو اٹ. وائی آر یو انوالونگ یور سیلف؟ تم کو آنسر کرنا ہے بی بی فاطمہ کو. بس صرف 2 آنسر سے بس. ہاں السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب, a humble request. Please do read Maula alayhi salam's Fazail a bit more. Please do not smoke. For Juma namaz, is the khutbah compulsory? And what namaz is to be prayed if this Juma namaz without khutbah? دیکھیے پہلی چیز, مولا کے فضائل انشاءاللہ یہ ہمارے بلڈ میں ہے. مولا علی کا ذکر لازم ہے, مسٹ ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے. لیکن میں مولا علی کے سیئنگز ضرور بول رہا ہوں. میں مولا علی کی لائف کے دوسرا اسٹائل, ایک لائف کے سکے کے 2 حصے, ایک سکے میں جنگ ہے, ایک سکے میں مولا علی کے سرمنس ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا مولا کے فضائل ذرا آنا, یہ لازم ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے. مولا ہے تو سب ہے, مولا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے ہماری پہچان مولا علی سے. سنیں دوسری چیز, اسموکنگ. آئی ڈونٹ نو کہ میں اسموک کرتا ہوں یا نہیں کرتا, آئی ڈونٹ نو. اور جو ہے تیسرا سوال کیا تھا؟ جمعہ نماز. جمعہ نماز میں خطبہ لازم ہے. جو 2 خطبے جمعے میں ہوتے وہ 2 رکعت کے بدلے میں ہے. وہ یعنی 4 رکعت جمعہ ہے, لیکن 4 رکعت کے بدلے آپ 2 خطبے مولانا دے کے آپ کو آسان کر دیتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خطبے میں شریک ہونا لازم ہے, جمعے کے لیے شریک ہونا لازم ہے. چلیے ہو گیا. What is the importance of asa? عصا, اسی یہ کیا ہے عصا جو لے کے مولانا ٹھہرتے نا, وہ ایکچولی شبی ہے. جمعہ ایک بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. اللہ کا رسول ہمیشہ شبی لے کے عصا لکڑی اسٹک لے کے ٹھہرتا تھا. تو وہ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اس لیے لیتے. اگر کبھی مثال کے طور پر لکڑی بالکل اویلیبل ہی نہیں ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد.